بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 296واں دن 26 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور توحید کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب کے حکم سے عتیبہ نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کی بڑی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح صرف آسمانی وحی کی وجہ سے کیا ہے، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات شعبان سن 9 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مشکیزہ کے پانی کا ختم نہ ہونا۔ ایک سفر میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پانی تلاش کرنے بھیجا۔ چنانچہ ان کو ایک عورت ملی جس کے پاس 2 بڑی مشکیں پانی کی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان مشکوں کا پانی برتن میں ڈلوایا اور پھر فرمایا کہ پیو۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم 40 آدمیوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، اور خدا کی قسم اس عورت کی وہ دونوں مشکیں پہلے جیسی ہی بھری ہوئی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سود سے بچنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ سود لینا مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فائدہ، سود لینا، دینا، کھانا، کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہذا ہر مسلمان پر سودی لین دین سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حلال رزق اور علم نافع کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے حلال رزق، نفع پہنچانے والا علم اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کے باوجود وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کے راستے دین سے لوگوں کو روکا پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ورم یعنی سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک الطیب المبارک المکین عندک بسم اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔
نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو، آپسی تعلقات مت توڑو، بلکہ اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔